ہم دوسروں کو مشورہ دینے میں بڑے ماہر ہیں، جبکہ ہمارے اپنے مشورے ہمارے خود کے کام نہیں آتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے مشورے دوسروں کے کام آتے ہوں گے؟ جب آپ کی صلاح آپ کے ہی کام نہیں آتی تو دوسروں کے کام کیسے آ سکتی ہے؟ جب آپ ہی اپنے مشورے کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس پر عمل کیا جائے تو دوسرا کیوں اسے قابل عمل سمجھے گا؟ تمہاری صلاح ایمانداری کی تب ہی ہوگی جب تم خود اس پر عمل کرتے ہوگے۔ حکیم لقمان سے ایک بات منسوب ہے۔ حکیم لقمان کہتے تھے کہ مشورہ وہ چیز ہے جو سب دینا چاہتے ہیں مگر کوئی لینا نہیں چاہتا۔ تمہاری زندگی اگر تمہاری باتوں سے الگ ہے تو لوگ تمہاری زندگی کو دیکھتے ہیں، تمہاری باتوں کو نہیں سنتے۔ باتیں تو سب ہی اچھی کر لیتے ہیں، باتوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج کا انسان مفت کے مشوروں سے شدید اکتایا ہوا ہے۔ تمہارے سیاسی رہنما، تمہارے مذہبی رہنما، تمہاری بیوی، شوہر، ماں باپ، ہر جانب حکمت کے دریا بہے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی عقل و فہم کے، اپنی سمجھداری کے جوہر دکھانا چاہتا ہے۔ ہر کوئی یہ بتا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تم بھی تو اپنے مشورے اپنے بچوں کی کھوپڑی میں ٹھونسے جا رہے ہو، اور مشورے بھی وہ جن پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ بچوں کو سمجھاتے ہو جھوٹ بولنا بری بات ہے، مگر باہر کوئی پوچھنے آئے تو تم بچے سے کہتے ہو کہ جا کر کہہ دے تم گھر پر نہیں ہو۔ سمجھاتے ہو کہ ایمانداری کی زندگی جینی چاہیے، مگر دکان پر 10 روپے کی چیز 20 روپے میں بیچو۔ بچہ دیکھتا ہے کہ تم کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہو۔ وہ بھی سیکھ جاتا ہے کہ کہنا یہی ہے کہ جھوٹ برا ہے، بے ایمانی بری ہے، مگر جہاں فائدہ ہو وہاں کھل کر جھوٹ بولنا ہے اور اندھا دھند بے ایمانی کرنی ہے۔ بچے وہ نہیں سیکھتے جو تم سکھاتے ہو، بچے تو وہ سیکھتے ہیں جو تمہیں کرتا دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ جو تم کہتے ہو وہ صرف کہنے کی حد تک ہوتا ہے۔ تم ایماندار اس وقت تک ہوتے ہو جب تک تمہیں موقع نہیں ملتا۔ تم سچ صرف اس وقت بولتے ہو جب کسی کو نقصان پہنچانا ہو۔ یہ سب باتیں تو تمہیں تمہارے ماں باپ نے، مولوی اور پنڈت نے سکھا دی ہیں، تو تم بھی طوطوں کی طرح رٹے جا رہے ہو۔ تم نے تو خدا کو بھی ایسے ہی اوپر سے مانا ہوا ہے۔ کبھی جھانکو اپنے اندر تو تم جانو گے کہ تمہارا خدا کو ماننا بھی ویسے ہی ہے جیسے تم اپنے بچے کو جھوٹ نہ بولنے کا کہتے ہو۔ رب بھی تم نے طوطوں کی طرح رٹ رکھا ہے۔ تمہاری زندگی تمہاری جھوٹی باتوں کا منہ چڑھاتی ہے۔ وقتی فائدے بے شک تم اٹھا لو، لیکن تم جھوٹ کو چلا نہیں پاؤ گے۔ جھوٹ پکڑا ہی جائے گا۔ یہ بات تم بھی مانتے ہو، مگر صرف دوسروں کے لیے۔ جب کبھی دوسروں کو مشورہ دینے کا وقت ہو تو پھر ارسطو بننے میں تم دیر نہیں کرتے، چاہے تمہیں پتا ہو یا نہ ہو۔ یاد رکھو، جب تک کوئی مشورہ نہ مانگے تب تک مشورہ مت دینا، اور تب بھی اس وقت دینا جب تم خود عمل کرتے ہو، جب تمہارا ذاتی تجربہ ہو۔ کسی سے سنی سنائی یا کتابوں سے الا بلا اپنے اندر انڈیل کر الٹی مت کرنا۔ جب تم جو کہو گے وہی کرنے لگو گے یا جو کرو گے وہی کہنے لگو گے تو پھر تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا، تمہاری زندگی بدلنے لگے گی۔ یہ بات اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لاگو کر لو، یہاں تک کہ خدا کے بارے میں بھی کوئی پوچھے
تو جب تک تمہیں نہ مل جائے لوگوں سے مت کہنا کہ تم نے جان لیا ہے، تمہیں مل گیا ہے۔ ایماندار بننا۔ کوئی تم سے پوچھے رب کے بارے میں تو کہنا ابھی تلاش جاری ہے، ڈھونڈ رہا ہوں اسے جسے ابھی تک صرف کتابوں میں پڑھا ہے، جسے لوگوں سے سنا ہے، اور ڈھونڈتے ہی رہنا کہ وہ اس کو ضرور ملتا ہے جو اسے ڈھونڈتا ہے، صرف کہتے مت رہنا۔ یاد رکھو جو تم نہیں جانتے ہو، جو تم نہیں کرتے ہو، اور وہ تم دوسروں کو کہتے ہو تو تم بے ایمان ہو۔ بنا خود جانے، بنا خود کے تجربے کے کسی کو سنگ دلی سے مشورے مت دینا۔ اکثر لوگ مفت مشورے دیتے بھی اسی لیے ہیں کہ ایک تو ان کے علم والا ہونے کا بھرم بڑھے گا، دوسرا اگر فائدہ ہوا تو میری بلے بلے ہوگی اور نقصان ہوا تو دوسرے کا ہی ہوگا، اپنا کیا جائے گا۔ تم ظالم ہو، تمہاری صلاح میں ہمدردی نہیں ہوتی، تم درد دل سے مشورہ نہیں دیتے۔ کسی کے دانت میں درد ہو تو تم فوراً نکلوانے کا مشورہ دیتے ہو، اور وہی درد خود کے دانت میں ہو تو 500 جگہ کے چکر لگاتے ہو کہ نہ نکلوانا پڑے۔ کسی کو صلاح مشورہ صرف اپنے عقل مند ہونے کی ڈھاک بٹھانے کے لیے مت دینا۔ ہو سکتا ہے کوئی زندگی کی مشکل راہ سے گزر رہا ہو سکتا ہے اس وقت اس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، اور تم غلط مشورہ دے کر اس کی زندگی تباہ کر دو۔ کسی کو مشورہ دیتے وقت ذرا ٹھہرنا، ذرا غور کرنا، اس کی جگہ تم خود ہوتے تو کیا کرتے؟ ایسا کرو گے تو دوسروں کو تمہارے مشورے سے فائدہ ہو نہ ہو مگر تمہیں بہت فائدہ ہوگا، تمہاری شخصیت نکھرنے لگے گی، تمہاری بات میں وزن آنے لگے گا۔